السلام علیکم دوستو۔ مغل شہنشاہ اکبر اپنی دانائی، بہادری اور جاہ و جلال کے سبب جتنا مشہور ہے اتنا ہی بدنام اپنی لادینیت، غیر اسلامی رسومات اور اپنی رعایا میں ایک نیا خود ساختہ دین جاری کرنے کے حوالے سے بھی ہے۔ لیکن 1556 عیسوی جب اکبر ہندوستان کے تخت پر جلوہ افروز ہوا تب وہ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح سخت مذہبی رجحانات رکھتا تھا۔ علماء و صوفیہ کے ساتھ اسے گہری عقیدت تھی۔ عبادات اور دیگر مذہبی امور کی ادائیگی بھی پابندی سے کرتا۔ تو پھر اکبر کے مذہبی خیالات میں اتنی تبدیلی کیسے اور کیوں آ گئی کہ وہ دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب میں دلچسپی لینے لگا؟ اس سوال کا جواب یہ عمارت ہے جسے ہندوستان کی تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ عبادت خانہ کہلائی جانے والی یہ عمارت بادشاہ اکبر نے 1575 عیسوی فتح پور سیکری میں تعمیر کروائی۔ عبادت خانہ کی تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ اب تک جو مذہبی بحث و مباحثے دربار میں ہوتے تھے وہ ایک خاص عمارت اور ایک خاص ماحول میں ہوں۔ چنانچہ شہنشاہ اکبر نے اپنے محل سے ملحق یہ نئی عمارت تعمیر کروائی جس میں 400 سے 500 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اس عمارت میں ایک وسیع لائبریری قائم کی گئی۔ اکبر نے اسے پھولوں سے آراستہ کر کے لوبان سے مہکایا اور ایک ایسا ماحول تیار کیا جس میں پاکیزگی کا احساس ہو۔ ابتدا میں بادشاہ اکبر نے تمام فرقوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان علماء، شیوخ اور صوفیہ کو دعوت دی۔ اکبر کے ان تمام امور کا بنیادی مقصد علمی بحث و مباحثوں سے اپنے علم میں اضافہ کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ ہوا یہ کہ اختلافات، تعصب اور تنگ نظری کے سبب اکبر کے سامنے علماء کا وہ کردار ظاہر ہوا جو اب تک جبہ و قبہ میں چھپا ہوا تھا۔ اس عمارت میں سب سے پہلا جھگڑا مختلف فرقوں کے علماء کے درمیان بیٹھنے کی جگہوں پر ہوا۔ اکبر اس جھگڑے سے کچھ ایسا بدظن ہوا کہ اس نے لڑائی جھگڑے میں ملوث تمام علماء کو عمارت سے نکال باہر کرنے کا حکم دیا، جس پر منتخب التواریخ کے مصنف بدایونی نے جواب دیا کہ اگر ایسا کیا گیا تو پھر سبھی کو باہر نکالنا پڑے گا۔ اس کے بعد ذاتی جھگڑوں کی نوبت آئی۔ اس عمارت میں ایک مناظرے کے دوران دو علماء کے درمیان ایک دوسرے کی ذاتی زندگی پر کیچڑ اچھالی گئی اور ایک دوسرے پر گھٹیا الزامات لگائے گئے۔ بعد ازاں اس جھگڑے نے ایک شدید مذہبی فساد کی صورت اختیار کر لی۔ جب قرآن پاک کی تفسیر پر بحث ہوئی تو ہر ایک عالم نے اپنی ہی تعویل بیان کی۔ یہی کچھ معاملہ تاریخ و احادیث کا بھی تھا۔ چونکہ اسلام میں صرف 4 بیویاں جائز ہیں، لیکن بادشاہ اکبر نے اپنے حرم میں اس سے زیادہ بیویاں رکھی ہوئی تھیں، اس لیے اکبر پر گاہے بگاہے تنقیدیں ہوتی رہتیں۔ اکبر نے جب اس مسئلے کے حل کے لیے عبادت خانہ میں موجود دینی علماء سے رابطہ کیا تو انہوں نے بادشاہ کے ڈر یا لالچ کے سبب 4 شادیوں کو 9 سے تبدیل کر دیا اور اب ان کے مطابق ہر مسلمان 9 شادیاں کر سکتا تھا۔ ان تمام واقعات نے اکبر کے دل میں شکوک و شبہات کو پیدا کیا۔ اس میں جستجو پیدا ہوئی کہ وہ دیگر مذاہب کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور ان کا تقابلی جائزہ لے۔ لہٰذا اب عبادت خانہ میں ہندو، سکھ، جین، بدھ، مجوسی اور عیسائی علماء کو بلایا گیا اور ان کے مسلمان علماء سے مناظرے کروائے گئے۔ اکبر کے دربار سے وابستہ علماء سو جو در حقیقت جاگیرداروں اور امراء کا روپ اختیار کر چکے تھے، ان میں تحقیق و حصول علم کا جذبہ ناپید ہو چکا تھا، اس لیے عیسائی پادریوں نے جلد ہی ان پر فوقیت حاصل کر لی۔ یہ عیسائی پادری قرآن پاک کا مطالعہ کر چکے تھے، اس لیے وہ بحث و مباحثوں کے درمیان قرآن پاک کے حوالے دیا کرتے، جبکہ دربار اکبری کے علماء صرف اپنے اپنے فرقوں کی تعلیمات پر ہی اکتفا کرتے اور بائبل سے نا واقفیت کی بنا پر اس کے حوالے دینے سے قاصر تھے۔ ان عیسائی پادریوں نے اکبر کو اپنی جانب اس قدر مائل کر لیا کہ اکبر نے انہیں ہندوستان بھر میں نہ صرف عیسائیت کی تبلیغ کرنے بلکہ انہیں گرجا گھر اور اپنے
اسکول و ہسپتال تعمیر کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ ان عیسائی مشنریوں کی اکبر کو عیسائی بنانے کی کوششیں تو کامیاب نہ ہو سکیں، البتہ بادشاہ نے ان عیسائی پادریوں کو اپنے شہزادوں کی تعلیم و تربیت پر مامور کر دیا۔ چنانچہ مغلوں کی آنے والی نسلیں نہ صرف عیش و نشاط کی دلدادہ ثابت ہوئیں بلکہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی دور ہوتی چلی گئیں۔ کچھ عرصے بعد کہ جب اکبر پوری طرح مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ان دانشوروں، ملحدوں اور جدت پسندوں کے دام میں آ گیا تو اس نے اپنے 9 رتنوں میں سے ایک ابو الفضل کی مدد سے ایک نئے دین کا اجرا کیا جسے مستقبل میں دین الہی یا دین اکبری کا نام دیا گیا۔ لیکن جلد ہی ہندوستان کے علماء حق نے، جن میں ایک بڑا نام شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الف ثانی کا ہے، مغلوں کو راہ راست پر لانے کا بیڑا اٹھایا۔ نہ صرف قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی بلکہ اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کر دیے۔ یہی وجہ تھی کہ مغلوں کی آنے والی نسلوں میں شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر جیسے حکمران پیدا ہوئے جنہوں نے ہندوستان بھر میں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ دین الہی یا دین اکبری کے متعلق مزید معلومات کے لیے آپ اردو ڈائری کی ویڈیو ہسٹری آف دین الہی ملاحظہ کر سکتے ہیں، جس میں اس باطل مذہب کے خلاف حضرت مجدد الف ثانی کے کردار پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔